بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، اوغوز قبیلہ 7ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک دنیا میں مختلف حصوں میں پھیل چکا تھا، جس میں اناطولیہ، خراسان، سائپرس، شمالی افریقہ، آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، شام، ایران اور چائنا تک شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اسلام مخالف تھے اور کچھ نے تو اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن تمام ترک قبائل آپس کے اختلافات کی وجہ سے ایک سلطنت بنانے سے قاصر تھے۔ 10ویں صدی سے لے کے 12ویں صدی تک خوارزم نے اپنے اس علاقے میں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ خوارزم ایک طاقتور مسلم ریاست تھی جو کہ ترکمانستان، قازقستان اور ایران کے علاقے تک پھیل گئی۔ اسی اوغوز قبیلے کی ایک شاخ جس کا سردار، جس کا نام بوغا یا باشوق بتایا جاتا ہے، ایک اسلام پسند سردار تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کائی رکھا گیا، جو کہ 1140 عیسوی میں پیدا ہوا، جو کہ بعد میں کائی الب کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی انصاف پسندی کی وجہ سے اس کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے قبیلے کا نام کائی قبیلہ پڑا۔ اس کے دور میں کائی قبیلہ ترکمانستان سے ہجرت کر کے ایران کے نزدیک آ کر آباد ہوا۔ کائی الب کے گھر 1170 میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سلمان شاہ رکھا گیا۔ تو ناظرین، 1205 میں جب کائی الب کا انتقال ہوا تو اس کے سب سے بڑے بیٹے سلمان شاہ کو سردار بنا دیا گیا۔ سلمان شاہ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ تو ناظرین، یہ وہی سلمان شاہ تھے کہ جن کے عظیم بیٹے ارطغرل غازی اور عظیم پوتے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلمان شاہ صحیح معنوں میں وہ پہلا شخص تھا جس نے کائی قبیلے کو باقاعدہ طور پر متحد کیا، جس کی بنیاد پر ارطغرل اور عثمان غازی نے خلافت کی بنیاد رکھی۔ اس ویڈیو میں اسی سلمان شاہ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سلمان شاہ کی جوان مردی، اس کی اصول پسندی اور اسلام پسندی نے ہی اس کو انصاف کرنے کا موقف دیا۔ ناظرین، اوغوز خان سے لے کر آج تک جتنے بھی ترک سردار گزرے، ان میں سلمان شاہ کا نام ہمیشہ سر فہرست رہے گا۔ سلمان شاہ کی شادی انہی کے قبیلے کی ایک خاتون ہائمہ خاتون سے ہوئی، جن کے بطن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے: ارطغرل غازی، گندز، سنگر تاکین اور دندار۔ سلمان شاہ نے ہمیشہ اپنے قبیلے کو متحد رکھا۔ ان کے سخت فیصلوں کی وجہ سے ہمیشہ وہ دشمنوں کے خلاف ہر محاذ پہ ان کو کامیابی ملی۔ 12ویں صدی عیسوی میں خوارزم نے اس علاقے میں اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ خوارزم ایک طاقتور مسلم ریاست کے طور پر ابھری تھی، جس میں ترکمانستان، قازقستان، ایران، عراق، شام اور گرد و نواح کے علاقے شامل تھے۔ شاہان خوارزم سلجوقیوں کے کئی زمینوں پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا منصوبہ ایشیا کی سب اسلامی مملکتوں کو فتح کرنا تھا، لیکن عین موقع پر جب کہ وہ اپنے تمام منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے لگے تھے تو چنگیز خانی طوفان نے خوارزم کی شاہی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کے منصوبے کے ساتھ ہی ان کو تہس نہس کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد تمام ترک قبائل جنوب کی طرف نکل گئے، جو کہ آپس میں متحد تھے۔ ان میں سے سب بکھر گئے۔ ان میں سے بعض ایران اور بعض شام پہنچے اور وہاں اقتدار حاصل کیا، جو بعد میں ترکمانی کہلائے۔ ان میں سے بعض ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے اور انہی ترک قبائلوں میں اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھرنے والوں میں کائی قبیلہ بھی شامل تھا، جس کے سردار کا نام سلمان شاہ تھا، جو کہ شام کے علاقوں میں آ بسا اور حلب کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یہاں پر اس قبیلے کا واسطہ کئی دفعہ بازنطینی اور کلیسائی فوجوں کے ساتھ پڑا، لیکن فتح نے ہر دفعہ اس قبیلے کے قدم چومے۔ سلمان شاہ نے اپنی زندگی میں بہت سے غداروں کا بھی مقابلہ کیا اور ان کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ سلمان شاہ اپنی زندگی کے آخری موقع میں دشمن کو شکست دینے کے بعد جب قبیلہ واپسی پر آ رہے تھے تو دریائے فرات میں ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا اور وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے ارطغرل اور گندز بھی موجود تھے۔ بالآخر ان کو ادھر ہی دفن کر دیا گیا۔ ترک قوم سلمان شاہ کو آج بھی ان کے اصول پسندی اور اسلام پسندی کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور ان سے آج بھی ویسی ہی محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہی کی بدولت، انہی کی تربیت کی بدولت ان کے بیٹے ارطغرل غازی اور ان کے پوتے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکوں کی ان کے ساتھ محبت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ان کا مزار حال ہی میں ترکی میں منتقل کیا گیا، جب ان کی پہلی تدفین دریائے فرات کے کنارے ہوئی۔ پھر جب خلافت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی تو سلمان شاہ کے جسد خاکی کو شام میں منتقل کیا گیا، اور جب 1922 میں معاہدہ اوزون ہوا اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو اس وقت شام میں سلمان شاہ کے مقبرہ اور اس کے ساتھ کچھ ایکڑ زمین ترکوں کی ملکیت پائی گئی اور معاہدے میں یہ زمین ترکوں کی ملکیت قرار دی گئی۔ لیکن جب 2015 میں شام میں خانہ جنگی ہوئی تو ترکوں نے دیکھا کہ مذہبی انتہا پسند جو کہ مقبروں کو انتہائی درجے کا نقصان پہنچا رہے تھے، ترکوں نے سلمان شاہ کے جسد خاکی کو ترکی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور شام کی سرحد کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا نیا مزار تعمیر کیا گیا اور ان کو یہ جسد خاکی کو وہاں منتقل کیا گیا۔
اور آج بھی جب آپ ان کے مزار پہ جائیں تو ترک عوام کا ایک جمع غفیر آپ کو ملے گا، جو کہ وہاں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جوک در جوک آتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کئی قبیلہ اور ملت اسلامیہ کی عظیم سردار سلمان شاہ کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی، پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اسلامی تاریخ کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے پلیز سبسکرائب کر دیں، اور اپنا بہت خیال کریں، اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال کریں، کیونکہ اس مصروف دنیا میں اگر کوئی آپ کی کیئر کرتا ہے تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔